نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ العزیز ہم نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے، کیا پڑھتے، کیا مانگتے، اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب ہیں. اس سے پہلے کہ میں اذکار کی طرف آؤں، پہلے ذکر کے بارے میں کچھ بات کروں گی کہ ذکر کرنا کیوں ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو بہت یاد کرو، بہت ذکر کرو اللہ کا، بہت یاد کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر، صبح کے وقت اور شام کے وقت. گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات پر اکسایا ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کیا کریں، اور پھر اوقات بھی بتا دیے کہ صبح شام یعنی دن کے دونوں کناروں پر جو کام انسان دن کے دونوں کناروں پر کرتا ہے پھر وہ راؤنڈ دا کلاک بھی کرتا رہتا ہے، یعنی ایک طرح سے سائیکل پورا ہو جاتا ہے. صبح سے شروع کیا اور شام تک، اور شام سے پھر صبح، اور پھر صبح سے شام. تو کتنا ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر، تھوڑا سا بھی نہیں کہ جب جی چاہے یا جتنا چاہے، نہیں، زیادہ سے زیادہ کریں. کیوں کریں؟ اس لیے کہ ذکر کرنا فلاح، کامیابی اور سکسیس حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی جو لوگ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، وہ یقیناً کامیاب ہوں گے. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن اور مسلم مردوں اور عورتوں دونوں کی کچھ خوبیوں اور کوالٹیز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. تو آئیے اس آیت کو سنتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو بخش دے گا اور ان کو اجر عظیم سے نوازے گا. وَأَجْرًا عَظِيمًا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بہت سے کام کرنے کے علاوہ اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. کثرت سے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کثرت سے یاد کرنے کا مطلب امام ابو عمرو ابن الصلاح نے بتایا جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنی مقدار، کتنی کوانٹٹی ہو کہ وہ کثرت شمار ہو، جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی برتیں، یعنی جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، جو ذکر آپ نے کیے ہیں، اگر وہ ذکر وہ کرتے رہیں اور مسلسل کرتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو خواہ تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ کیا جائے، تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں کہا ہے. تو اس لیے بہت ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم واقعی اس کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان اذکار کا پتہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے.
اسی بات کے پیش نظر ان اذکار کو ڈھونڈا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھا کرتے تھے، کیونکہ نماز وہ چیز ہے جو دن میں 5 بار ہم پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مصلی سے اور کام شروع کر دیتے ہیں، گویا ایک بوجھ تھا جو سر سے ہٹا اور اب وہ دنیا میں پھر دوبارہ سے کود پڑے۔ لیکن سجدے کرنے کے بعد بھی تسبیح کرنے کا حکم ہے، ایک تسبیح سجدے کے اندر اور ایک سجدے کے بعد بھی۔ تو وہ سجدے کے بعد کی تسبیح اور ذکر کیا ہے، اس پر ریسرچ کی گئی، ان احادیث کو کلیکٹ کیا گیا، ان کو ویریفائی کیا گیا، جو چیزیں اوتھینٹک ملی ان کو کلیکٹ کر کے ایک سیکوینس میں لکھا گیا، ان کا ٹرانسلیشن اردو اور انگلش میں کیا گیا، پھر ان کو ایسے پوسٹر کی شکل میں چھپوایا گیا تاکہ ایک دن میں تو یاد نہیں ہوگا، اگر کہیں لگا دیں تو ہر نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے بعد دیکھ کر بھی پڑھتے رہنے سے یہ ساری دعائیں ہماری نماز کے بعد کے ذکر کا ہماری عادت میں شامل ہو جائیں گی، اور اس طرح ایک سٹیپ ایٹ لیسٹ ہم پورا کر لیں گے کہ وہ پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، جو ذکر آپ نے کیا۔ کرنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بہت سے وظیفے کرتے رہتے ہیں، کوئی اسکالر ان کو کوئی بتا دیتے ہیں، کوئی بزرگ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز اس نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھو یا 200 بار پڑھو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان سب چیزوں سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، کیونکہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی اسکالر، کوئی بھی ہستی انسانوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نہیں۔ آپ کا درجہ سب سے بلند ہے، نہ صرف یہ کہ ہماری نگاہوں میں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں۔ اس لیے اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں جس کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو انشاءاللہ یقینی طور پر فائدہ اٹھائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کامیابی کا وعدہ کیا ہے اس تک پہنچیں گے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ العنکبوت آیت 45 میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اکبر عربی زبان میں افعال التفضیل کا صیغہ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو گویا جس کو ذکر کی توفیق ہو گئی، جس نے اللہ کو یاد کر لیا، پھر اس کے تو کیا کہنے، اس کو تو بہت بڑی نعمت میسر آ گئی، اس کی تو قسمت جاگ گئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے؟ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ ہے، بہت عمدہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، یعنی جس سے تمہارے رینکس اللہ کے ہاں بہت ہائی ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے، یعنی جو جہاد سے بھی افضل عمل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ باقی سب کے مقابلے میں درجات میں بہت اونچا چلا جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ ذکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس لیے اس کاغذ کو معمولی نہ سمجھیے، یہ بہت قیمتی تحفہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے اس علم کی شکل میں، تاکہ آپ اپنے معمول میں شامل کر لیں، اپنی عادت بنا لیں اس کو۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں اور وہ ہم کو ہر حال میں ہماری حفاظت کرے اور ہماری تمام ضروریات پوری کرے اور ہمیں تمام مشکلات سے نکالے، تو اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ پھر ہم ہر وقت اس کو یاد رکھیں، دل میں بھی، زبان سے بھی، اور اپنے کاموں کے دوران بھی، کیونکہ جب تک انسان ذکر کی حالت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلسل اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو ہر طرح کا ڈر، خوف، غم، تنہائی کا احساس، اور اس بات کا احساس کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور میرا تو کوئی بھی نہیں اس جہان میں، اور میرے تو رشتے دار بھی یہاں نہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت سی فرسٹریشن ختم ہو جاتی ہے اگر ذکر کرتے ہی انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، خاص ساری دنیا اس کو چھوڑ دے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک
جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے. یعنی دل میں یاد کے علاوہ انسان کو زبان سے بھی یاد کرنا چاہیے، اور یعنی کہ منہ سے بولنا بھی چاہیے. ضروری نہیں کہ اونچی آواز میں، بلکہ بغیر آواز کے بھی اگر آپ ذکر کر رہے ہیں، مثلا اس وقت اگر آپ کہیں یوں سبحان اللہ، تو اب آپ دیکھیں جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہونٹ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ برتن دھو رہے ہیں، گھر میں کام کر رہے ہیں، لانڈری کر رہے ہیں، اوپر نیچے صفائی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو مانے نہیں کہ آپ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر نہ کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں نا تو شیطان کے حملے شروع ہو جاتے ہیں. شیطان جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کے دل تک پہنچ کر اس کو کنٹرول کر لے، کیونکہ دل ایک ایسی جگہ ہے کہ جو پورے باڈی کو کنٹرول کرتی ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہارٹ فنکشننگ درست ہوگی تو باقی سارا جسم درست کام کرے گا، اور اگر دل میں خرابی ہو جائے تو ہر چیز متاثر ہونے لگتی. شیطان ہمارے ہاتھوں پہ نہیں آتا، ہماری آنکھوں پہ نہیں آتا، وہ آتا ہے دل پر. اور کب آتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ دل ویران ہے، اس میں کوئی قرآن نہیں، کوئی صورت یاد نہیں، کچھ حصہ اس کو زبانی نہیں آتا، کوئی اللہ کی یاد نہیں، تو وہ اس دل کو خالی پاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو گھر خالی ہو اس پر کوئی بھی قبضہ کر لیتا ہے. پھر تو دل جب خالی ہوتا ہے ذکر سے، ویران ہوتا ہے، تو شیطان قابض ہوتا ہے. اب اس دشمن کو وہاں سے نکالیں کیسے؟ دنیا میں تو اگر کوئی آپ کے گھر پہ آ کے قبضہ کر لے تو آپ پولیس کو بلاتے ہیں. میرے سننے میں آیا کہ یہاں پر کچھ لوگ واقعات سنا رہے تھے کسی محفل میں کہ کچھ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لیا کہ وہ ونڈوز سے یا بیک ڈور سے گھر میں انٹر ہو کے گھر پہ قبضہ کر لیتے اور گھر والوں کو کہتے کہ آپ کا گھر نہیں، جائیے یہاں سے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ گھر پہ آئیں اور آگے کوئی بیٹھا اور کہے کہ یہ تو ہمارا گھر ہے، آپ کون ہیں، جائیے یہاں سے، تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر پولیس کو بلائیں گے، آپ پریشان ہوں گے. اسی طرح جب ہمارا دل خالی ہوتا ہے، جب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو شیطان آ کے قبضہ جما لیتا ہے کہ یہ تو میرا دل ہے. حالانکہ یہ دل کس کے لیے بنا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے. تو جب ہم اصل ہستی کی یاد کو اس دل میں جگہ نہیں دیتے تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اذا ذکر اللہ خنسا، بھاگتا ہے پھر کہ نہیں، یہاں نہیں میں رک سکتا، کیونکہ یہ شخص تو اللہ کو یاد کرنے لگ گیا ہے. اور اس طرح شیطانی وسوسوں کا بھی آپ مقابلہ کرتے ہیں. آپ یوں سمجھے کہ شیطان جو ہے نا جیسے تیر مارتا ہے نا، تیر پھینکتا ہے، وہ دور سے وہ بھی دل پہ تیر پھینک رہا ہوتا ہے وسوسوں کی. اچھا یہ سوچو، یہ سوچو، یہ سوچو اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور یہ سوچو کہ کیا واقعی پروفٹ سچے تھے، یہ سوچو، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں وہ دل میں ڈالتا ہے. لیکن جب آپ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے ہیں، تو وہ شیطان کو ایک تیر کی طرح لگتا ہے اور پھر وہ بھاگنے لگتا ہے وہاں سے. اسی طرح اس کے علاوہ یعنی لا الہ الا اللہ اور اعوذ باللہ وغیرہ کے علاوہ بھی وسوسوں کو بھگانے کی کچھ دعائیں ہیں. وہ ایاک نستعین ایک کتاب ہے جس میں حفاظت کی دعائیں موجود ہیں، وہاں ایک چیپٹر وسوسوں کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں، خصوصاً نماز میں بعض اوقات وسوسے آنے لگتے ہیں. تو بہرحال جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا دشمن اس سے ڈر جاتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. جیسے ہم جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا، تو ہمارا یہ ذکر جو ہماری زبان سے نکلتا ہے یہ یہاں نہیں رہتا، یہ فوراً عرش تک پہنچتا ہے اور وہاں عرش کے گرد چکر لگاتی ہیں یہ تسبیحات. اور ان کی بھنبھناہٹ ایسی ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، یعنی وہ ذکر کی آواز جو ہے وہ بھنبھناہٹ کی طرح عرش کے گرد چکر لگا رہی ہوتی ہے. وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ آواز وہاں ہماری پہچان کراتی ہے. تو فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے، یعنی تمہارے یہ اذکار اور تمہاری یہ تسبیحات عرش تک پہنچتی رہیں اور وہاں عرش والا تمہیں یاد کرے. اس سے پیاری کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یاد کرے اور وہاں ہمارا چرچا کرے. اس لیے ہمیں عام حالات میں بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور مخصوص جو حالتوں میں مخصوص اذکار بتائے گئے ہیں ان کو بھی یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ اگر آپ
ایک مدر ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. اور اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، قرآن ٹیچر ہیں یا کہیں اسکول ٹیچر ہیں جو اسلامک اسکول میں بچوں وغیرہ کو آپ پڑھاتے ہیں یا کچھ بھی، تو کہیں تک بھی اس کو آپ آگے پہنچا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ذکر ایک افضل ترین عبادت ہے. امام نووی کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس حالت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. یعنی سب سے بہترین حالت، بیسٹ ٹائم انسان کی لائف میں وہ ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ ان اذکار میں مصروف ہوتا ہے جو سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے، یعنی آپ کے اوراد ہیں. گویا ذکر کر کے وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے. یعنی انسان جب ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اور کوئی بھی چیز جب اپنا مقصد پورا کرتی ہے تو وہ اپنی بیسٹ حالت میں ہوتی. مثلاً یہ پانی اگر اس وقت اس گلاس میں رکھا ہوا ہے، اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں. ہاں اگر ایک پیاسا شخص اس کو پیتا ہے اور اس سے اس کی پیاس بجھتی تو پانی کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اس گلاس میں ڈالنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے. اور پانی اس گلاس کی بجائے اس شخص کے حلق میں سے جب اترتا ہے تو وہ بیسٹ حالت میں ہوتا ہے، اس کا وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب وہ اپنے پرپز کو فلفل کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز، مثلاً آپ قیمتی سے قیمتی گاڑی خرید لیں، لیکن اگر آپ اس کو چلا نہیں سکتے یا اگر آپ اس کو صرف رکھ چھوڑتے ہیں، گراج میں کھڑا کر دیتے ہیں، تو کیا وہ اپنے بیسٹ حالت میں ہے؟ نہیں. وہ اسی وقت بیسٹ ہے جب وہ آپ کو سوار کر کے سڑکوں پر دوڑ رہی ہو اور بہترین طریقے سے چل رہی ہو. کیونکہ کوئی بھی چیز اگر اس کو رکھ دیا جائے، استعمال نہ کیا جائے تو وہ خراب ہونے لگتی. مثلا روپیہ اگر بینک میں رکھا ہوا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ڈیویلیویٹ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ انویسٹ کیا جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، کسی کام میں لگ رہا ہے تو وہ اپنے بیسٹ جگہ پر ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں، مثلا کھانا رکھا ہوا اور آپ بھوکے ہیں، کچھ مقصد نہیں رکھنے کا، ہاں اگر آپ اس کو کھا لیتے ہیں تو وہ اپنی بیسٹ جگہ پر چلا گیا جس کے لیے وہ اصل میں بنا تھا. جتنا بھی فروٹ اگتا ہے یا جتنے بھی کھانے کی چیزیں ہیں یہ کس لیے ہیں؟ انسان ان کو کھائے اور ان سے فائدہ اٹھائے. اگر کوئی شخص ان سب چیزوں سے گھر بھر لیتا لیکن کھاتا کچھ نہیں تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین چیزیں عطا کی ہیں، بہترین نعمتیں عطا کی علم کی شکل میں، جو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، کیونکہ آپ اپنے دل سے نہیں باتیں گھڑ کے بتاتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کو وحی کی جاتی تھی اور وحی کے ذریعے آپ تک یہ سب چیزیں پہنچی اور پھر آپ نے ہم تک پہنچائیں. لیکن اگر یہ ساری چیزیں کتابوں میں بند پڑی رہیں اور یہ کارڈ بھی لے جا کر آپ کہیں اوپر چھتی پہ رکھ دیں، کسی جگہ الماری میں بند کر دیں، تو پھر اس کا پرپس پورا نہیں ہوتا، مقصد پورا نہیں ہوتا اور اس کا صحیح فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق دیں اور خود اپنے آپ کو بھی حق دیں اپنا. اور ہمارا حق کیا ہے ہم پر؟ کہ ہم اللہ کی بہترین عبادت کریں، اور اس عبادت کا ایک طریقہ تو نماز ہے، اور ہر وقت جو عبادت ہو سکتی ہے وہ ذکر کی عبادت ہے. اس لیے ذکر کی عادت ڈالیے. جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی وہ سب سے آگے آگے ہوں گے. ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے پہنچ جائیں، حساب کتاب ہمارا ہو ہی نہ اور ہم بس حشر کے میدان میں اٹھیں اور پلسرات کر کے فوراً آگے آگے نکل جائیں تیز رفتاری سے اور اپنے مقام پہ پہنچ جائیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کسی بھی کیو میں کھڑا ہونا کتنا مشکل لگتا ہے، اور جب لمبا کیو دور سے نظر آتا ہے تو دل گھبرا اٹھتا ہے، چاہے وہ روڈ پر ہو، ٹریفک میں ہو، چاہے وہ کسی بینک میں ہو یا کہیں پر بھی. لیکن اگر آپ VIP ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ انتظار نہ کرنا پڑے، لیکن VIP بننے کے لیے آپ کو کتنی محنت چاہیے آپ سب جانتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے VIPs؟ جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے یاد کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ کوئی مومنٹ جانے نہیں دیتے کہ وہ اپنے رب کو یاد نہ کریں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد بغیر کہے بھی آتی. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ایمان دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا رب ماننا ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف بغیر سوچے سمجھے نمازی ادا نہ کر لیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس سے محبت کریں. اور جب محبت ہوگی تو یاد بھی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون وہ ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام نے، اللہ کے ایک پیغمبر تھے، زکریا علیہ السلام کے بیٹے، جن کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود رکھا تھا، اور بہت دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے تھے، بڑھاپے کی حالت میں. ایک معجزہ تھی ان کی ولادت بھی. تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھے، یعنی جیسے اسٹیج ہوتا ہے، ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کا بہت تیزی کے ساتھ دشمن پیچھا کر رہا ہو. یعنی دشمن پیچھے سے آ رہا ہے. جیسے کبھی آپ خواب میں دیکھیں کہ کوئی بھینس آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، یہ شیر آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ چور آ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا حالت ہوتی؟ خوف کے مارے کہ کہیں سے کوئی پناہ مل جائے، کوئی دروازہ کھلا مل جائے اور ہم جلدی سے اس کو بند کر لیں. تو وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ گزین ہو جائے، یعنی اس میں شیلٹر لے لے. اسی طرح بندہ جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو کر مضبوط قلعے کے اندر ہوتا ہے. تو یہ یحییٰ علیہ السلام کی بات تھی جو احادیث سے ہم تک روایت ہو کر پہنچی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر کا حکم پچھلے صحیفوں میں بھی تھا، پچھلے انبیاء نے بھی اپنی قوموں کو دیا، کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں اور تمام انبیاء لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے کہتے رہے اور اچھی اچھی باتیں سکھاتے رہے. اسی لیے سورۃ الاعلی کے آخر میں آتا ہے نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. یہ سورۃ الاعلی کی آخری آیات ہیں جس میں یہ بتا دیا گیا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، یعنی اپنے نفس کو صاف کیا، پاک کیا، برائیوں سے، برے خیالات سے، حسد سے، بغض سے، نفاق سے. اور کیا کیا؟ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام ذکر کیا، اپنے رب کو یاد کرتا رہا. فصلی، پھر نماز پڑھی. یعنی 3 کام کیے، تزکیہ، ذکر اور صلاۃ. لیکن ان 3 کاموں میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ دنیا کی محبت. اس لیے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے کاموں کی طرف دوڑتے رہتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. وابقی، سب سے زیادہ باقی رہنے والی، یعنی دنیا کے مقابلے میں. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی ان کو جو کتابیں ملی تھی ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. اور اسی کا ایک حصہ یحییٰ علیہ السلام کی بات بھی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اس آیت کو دیکھیے. اس کے برعکس منافقین کی صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. سورۃ النساء آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافق لوگ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اب عزیز بہنوں، آپ کے سامنے دونوں کردار آ گئے، مومن کا بھی اور منافق کا بھی. مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی خوبی کیا ہے؟ مومن کی حالت کیا ہے؟ کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنے پیاروں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن اللہ کی محبت میں ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے. اللہ کی محبت کے اوپر کسی اور کی محبت نہیں آتی، اور سب سے زیادہ پھر وہ یاد بھی اللہ کو ہی کرتا ہے. اس کے برعکس منافق اللہ کو بہت تھوڑا یاد کر لیتا ہے. نماز میں بھی دنیا بھر کی باتیں یاد کی، اللہ کا ذکر بہت کم. اور عام طور پر بھی دنیا کی باتیں اتنی، کسی بھی محفل میں جب ہم بولنے لگتے ہیں تو خاموش ہونے کا نام نہیں لیتے، بولتے ہی چلے جاتے ہیں.
اور اس میں اللہ کا ذکر بعض اوقات کوئی بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ مجلس انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی قیامت کے دن، کہ جس میں بیٹھ کر وہ اللہ کی بات نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے بات، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ایک ہی مجلس میں کئی بار بیچ میں استغفار پڑھ لیتے تھے. یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوسروں کو نہیں کوئی نصیحت کر پا رہے، دوسروں کے سامنے نہیں ذکر کر پا رہے، لیکن آپ اپنا ذکر بیچ بیچ میں جاری رکھیں. اسی طرح جس جگہ پر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جگہ اس کے حق میں گواہی بن جاتی. مثلاً یہاں ہم سب بیٹھ کر اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ مجلس گواہی دے گی، یہ سین سامنے آئے گا کہ یہ بندیاں اپنے گھروں سے صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے اکٹھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو وہاں نہیں لائی تھی. تو اسی طرح جہاں پر بھی آپ اپنے گھر کے کسی حصے میں، آپ کسی اپنے بیڈ کے اوپر، آپ اپنے واک کرتے وقت، کہیں پر بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جہاں جہاں جو قدم پڑتا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ، وہ آپ کے حق میں گواہی بن جائے گا کہ اس بندے نے اس درخت کے نیچے اپنے رب کو یاد کیا، اس بندے نے اس پہاڑ پر اپنے رب کو یاد کیا، اس بندے نے سمندر کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کیا، اس نے یہ گرینری کو دیکھ کر اور سبزے کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کیا. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب بھی ہم کو بہت خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا عزیز ترین جو بھی کوئی ہوتا ہے وہ یاد آتا ہے. تو جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی ہے، پھر انہیں ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں یاد آتی ہیں. اور یہ باتیں صرف ہمارے لیے نہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ذکر کی عادت ڈال دینی چاہیے. مثلا آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہیں ساتھ لے کے بیٹھے ہیں، تو آپ ان کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا ذکر سکھائیے کہ سبحان اللہ پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے. مثلا میں اپنے نوازوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ چلے ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، اور کون ٹریز لگائے گا جنت میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج بھیجا تھا نا معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جنت کی جو زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے، اور اس کا سبزہ کیا ہے؟ تسبیحات. تو جو کثرت سے تسبیح کرے گا وہ کثرت سے اپنا باغ لگا لے گا جنت کا. وہ تو آپ کو ویسے لینڈ الاٹ ہوئی ہے، اب آپ جیسا چاہیں اس کو بنائیں. لیکن ہم دنیا کے گھروں کے خواب تو دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسا گھر ملے تو ایسا باغ لگاؤں، لیکن وہاں کے باغ جو بھی آپ لگا سکتے ان کے بارے میں ہم عام طور پر توجہ ہی نہیں کرتے اور اس کو پیچھے پیچھے چھوڑتے رہتے. اچھا بعد میں کر لیں گے، پھر کر لیں گے. اینی ہاؤ، تو بچوں کا آپ چھوٹی چھوٹی اگزامپلس کے ساتھ بھی سکھا سکتے ہیں کہ اچھا مقابلہ کریے کہ کون 100 ٹری لگائے گا، کون 200 لگائے گا. تو میں ان کو بٹھا دیتی ہوں کہ اچھا آپ پڑھنا شروع کریں. ایک تو اس طرح بچے فضول باتیں نہیں کرتے اور بہت بور نہیں ہوتے. اور پھر تھوڑی دیر جب وہ کرتے رہتے کہ 100 ہو گئے تو میں کہتی اچھا چلو ٹھیک ہے، اب تو تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں، اچھا چلو دوبارہ راؤنڈ شروع کرتے ہیں. پھر تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کو اتنی عادت ہوتی ہے کہ بیٹھ کر گاڑی میں پھر وہ فوراً یاد کراتے ہیں چلو ٹریز لگاتے ہیں. کیونکہ جب ان کو ڈائریکٹ آپ کہیں گے نا اچھا سبحان اللہ پڑھو یا کچھ، تو وہ سمجھیں گے ان کو بہت ہیوی کوئی نصیحت ہو رہی ہے اور ان کو کسی مصیبت میں ڈال رہے ہیں آپ. لیکن اگر آپ ان کو اس طرح کی ایگزامپلس کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی ہے تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور حضرت ابراہیم کا میسج ہے امت کے لیے کہ اپنے لیے خود کچھ کر کے آئے یہاں پر، کیونکہ وہاں بنا بنایا کچھ نہیں ملے گا، ساتھ ہی لے جانا پڑے گا، یعنی عمل کی شکل میں. اور دوسری طرف اگر نہیں کرتے تو وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین کی علامت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ منافق اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین درجے پر ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے بچائے اور کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو تھی عام طور پر ذکر کرنے کی بات، لیکن اب ہم انشاءاللہ نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کرنے کی بات کریں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کا کیا حکم ہے. کیا ہم سلام پھیرتے ہی اٹھ کھڑے ہوں یا اس کے بعد وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کریں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد سلام پھیر کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ اللہ سے مانگ رہا، فرشتے بھی اس کے لیے مانگ رہے ہیں، تو ڈبل ہو گئی نا دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی، جس جگہ نماز پڑھی اسی جگہ بیٹھے رہو اور وضو نہ توڑو، یعنی ریا خارج نہ کرو، پاکیزگی کی حالت میں ہی بیٹھے ہو، تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے ہیں، یعنی تمہارے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جتنی دیر بھی بیٹھ جاؤ. اب کئی دفعہ کوئی غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم ایک ایک کے پاس جا کے پلیز میرے کو دعا کرو، پلیز میرے کو دعا کرو، پلیز میرے کو دعا کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کہہ بھی دیتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم نماز کے بعد بیٹھ کر تھوڑی دیر ذکر کریں تو فرشتے ہمارے کہے بغیر ہمارے لیے دعائیں کریں. ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں
اور وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ ان کی تکلیف دور کر دے، ان کی پریشانی دور کر دے، یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دے۔ کتنا خوبصورت موقع ہے، کتنا سنہرا موقع ہے، لیکن ہم مسئلے کے حل کے لیے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو زیادہ ورک نہیں کرتے، اور وہ نہیں کرتے جو ہمیں آلریڈی بتا دیے گئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسا کیا جا سکتا یا ایسا ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ نماز کے بعد ذکر کرنے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ انسان درود کا مطلب رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ پہلی والی بھی صحیح بخاری کی، دوسری بھی، جب تک ایک شخص اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے، اسی رگ پر، اسی میٹ پر، اسی پلیس پر، تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو جتنی چاہیں اپنے لیے دعائیں کروائیں، جتنی دیر آپ چاہیں دعا کراتے رہیں فرشتوں سے، لیکن بیٹھنا ہوگا وہاں۔ ہم خود تو بیٹھتے نہیں، بس کسی کو پکڑ لیتے اور کہتے ہیں آپ پلیز ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کسی کے بارے میں حسن ظن ہوتا ہے کہ اس کی دعا زیادہ قبول ہوگی، ویسے بھی مومن کی دعا مومن کے لیے غائبانہ طور پر قبول ہوتی ہے، لیکن آپ نے تو کہہ دیا کسی کو، اس نے کر بھی دی، لیکن وہ اپنے لیے کرے گا یا آپ کے لیے، کس کس کے لیے کرے گا، اور بھول بھی سکتا ہے، اور کرے گا تو اتنی شدت سے تو نہیں کرے گا جتنی فرشتے کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے وہ انسان خود بھی بڑا ہی گناہگار ہے جس کو آپ بہت نیک سمجھ رہے ہیں، پاسبل ہے نا، تو اس کی تو پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن فرشتے تو معصوم ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، تو ان کی تو ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ یہی کہ آپ مصلی پہ بیٹھیں اور تھوڑا اللہ کو یاد کریں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ پھر اسی طرح یہ وقت ہے جب انسان اپنا نام علیین میں لکھوا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 لفظ آتے ہیں نا، علیین اور سجین۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ تمہیں کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس پر مقرب فرشتے نگران ہیں۔ وہ ایسا دفتر ہے، ایسی کتاب ہے کہ جس میں نیک لوگوں کے نام، ان کے اعمال، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانے کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ پڑھے تو صحیح، کوئی بھی ایڈیشن اٹھا لیں کسی بھی سال کا، عجیب و غریب اذیتوں سے گزرتے ہیں کہ ان کا نام اس میں آ جائے۔ سوچئے، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ زیادہ بڑی کتاب ہے یا علیین کی کتاب بڑی ہے؟ علیین کی، اس سے بلند تو کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا وہاں اس میں نام لکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، فضول بات نہ ہو، تو اس عمل سے اس کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ ایک نماز سے دوسری نماز میں اپنے زبان کی حفاظت کرتے ہیں، فضول باتیں نہیں کرتے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی خواہ مخواہ کی مبالغہ آرائی نہیں، کوئی کسی کو اذیت دینے والی بات نہیں، بس اچھی باتیں کرتے، ضروری باتیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کا نام اس کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب لکھ دیا جاتا ہے تو اسے مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ریکارڈ بنا کے اور اس کے بعد پھر غافل ہو گئے، اگلی دفعہ پھر فکر کیجئے کہ وہی ہے نا، کہیں اور تو نہیں، وہی ہے نا، کٹ بھی جاتا ہے، اگر آپ فضول باتیں کریں گے تو کٹ جائے گا۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ ذکر صرف ذکر نہیں بلکہ مومن کی پرسنالٹی شیپ کرتا ہے، اس سے انسان ایک محتاط متقی انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح فجر کی نماز کے بعد طلوع فجر تک نماز کی جگہ بیٹھے رہنا، یعنی فجر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھے نہیں جب تک سورج نہ نکل آئے۔ سماک بن حرب کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے عرض کیا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا، پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے، یعنی یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ اس وقت بیٹھ کر کریں کیا؟ ایک تو نماز کے اذکار ہو گئے تو ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر صبح شام کی دعائیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں. یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل دنیا کی بہترین نسل ہے، ان کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے. لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ نیکی کا کام یہ لگتا ہے کہ میں نماز فجر سے لے کر طلوع شمس تک، سورج کے نکلنے تک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں. یہ اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ 4 غلام آزاد کروں. یعنی اتنی بڑی نیکی، اتنے ہیوج صدقے سے بھی زیادہ افضل عمل. اور اب جب کہ کوئی غلام ہی نہیں ہے تو کہاں سے آزاد کریں گے؟ اور پھر ایسے غلام تو اجر پانے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کوئی چیز پڑھتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنے محبت سے دوسرے طریقے بھی بتائے ہیں اگر ہم کچھ عمل کرنے کا شوق رکھتے ہوں. اب روزانہ تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن جب کبھی موقع ہو تو کوشش کیجیے. جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے، اس دن بیٹھ جائیے. پھر جب بچے چھوٹے ہوتے تو وہ بیٹھنے نہیں دیتے، اس سے پہلے کی عمر میں پڑھائیاں، اسٹڈیز، کام، جاب ہوتا ہے. لیکن جب جب آپ کی عمر زیادہ ہوتی جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور کچھ فرصت نصیب ہو جائے تو کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے بھی نکالنا چاہیے. اور اگر عام دنوں میں ممکن نہ ہو سارا ہفتہ تو ہفتے کا کوئی ایک دن رکھ لیں. اگر ہفتے کا کوئی ایک دن نہیں ہو سکتا تو رمضان کے مہینے میں کچھ وقت نکال لیں. وہاں نہیں ہو سکتا تو عمرے پر جا کر کچھ وقت ایسا نکالیں، اور اس میں نہیں تو حج کے موقع پر. لیکن ہماری زندگی ایسے ہی نہ گزر جائے کہ ہم کبھی بھی اس سنت پر عمل نہ کریں. تو کرنے کے کاموں میں اپنی ٹو ڈو لسٹ میں یہ بھی ڈال لیجئے کہ کبھی نہ کبھی میں انشاءاللہ ایسا ضرور کروں گی. اور اگر زیادہ ممکن ہو تو زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں چاہیے تو آپ روز کریں. شام میں اگر نہیں ممکن تو صبح میں کر لیں، صبح میں نہیں ممکن تو شام میں کر لیں. اور آپ یقین کیجئے کہ ایک دن صرف آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے کہ آپ کا دل کتنا سکون میں آ جائے گا. بڑے بڑے غم یوں لگے گا جیسے پہاڑ اتر گئے. اتنا سودنگ عمل ہے یہ، اتنا بہترین. لیکن نفس پہ بہت بھاری. جیسے کسی بچے کو آپ کہیں نا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھنے کا نام نہیں لیتا، وہ ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا ہے. ہمارا نفس اس بچے سے بھی زیادہ شریر ہے کہ اس کو بٹھانا بہت مشکل. کچھ بھی نہیں کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں، کبھی ادھر کچھ. کبھی ہم اگر غور کریں تو اس وقت میں ہم کیا کمال کر لیتے ہیں. ہاں، اگر آپ اپنا ایک روٹین بنا لیں، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں کسی ایک جگہ پر جہاں ڈسٹریکشن نہ ہو وہاں اپنا مصلی بچھا لیں، وہاں آپ اپنی نماز پڑھیں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنی قرآن مجید، حدیث کی کتاب، ذکر اذکار کے کارڈز وغیرہ ساتھ ہی رکھ لیں. نماز پڑھنے کے بعد آپ نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، وہ پڑھنے کے بعد آپ صبح شام کی دعائیں پڑھیں، وہ پڑھنے کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد آپ کوئی حدیث کا مطالعہ کریں، کوئی اور کتاب پڑھیں. اتنے میں سورج نکل آئے گا. پھر آپ اس کے بعد اگر اشراق کے نفل پڑھ لیں تو آپ کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، یعنی اشراق کی 2 رکعتیں، اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے. حضرت انس فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، پورا پورا اجر، پورا 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 مکمل حج اور عمرے کا ثواب. یعنی اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طرح بیٹھنے سے حج ہو جائے گا آپ کا، حج تو کرنے سے ہی ہوگا. لیکن جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ کتنا مشقت والا عمل ہے. آپ کا پیسہ بھی لگتا ہے اور آپ کا وقت بھی لگتا ہے اور آپ کی فزیکل ایفرٹ بھی لگتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب نصیب کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر جانے کا شوق ہوتا ہے. حج کے لیے جانا صرف ایک فرض کی ادائیگی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی ہے. اور پھر وہاں دیوانہ وار انسان اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، طواف کرتا ہے. تو وہ جو کچھ آپ وہاں جا کے پا سکتے ہیں، اگر کسی وجہ سے موقع نہیں مل رہا، بعض اوقات پیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں، بعض اوقات جاب سے چھٹی نہیں ملتی، کئی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آپ نہیں جا پا رہے، ایٹ لیسٹ اپنے وقت کا کچھ حصہ اس کام کے لیے نکال لیجئے
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کیجیے. ایک اور حدیث میں ہے جب بھی سورج چڑھتا ہے، یعنی ہر روز جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. سب کے سب تسبیح میں لگے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا اس وقت جو ہی سورج کی پہلی کرن پھوٹتی ہے تو پرندے چہچہانے لگتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ تو شروع ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ آپ دیکھیں گے کہ فوراً اس وقت پھر وہ پرواز بھی شروع کر دیتے ہیں اور ایک خاص ان کی صلاۃ کا وقت ہوتا ہے. لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ، آتا، تو صحابی کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ آتا سے مراد کون لوگ ہیں، وہ کون ہے؟ فرمایا بدترین انسان، اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ جو اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو گویا جس وقت سورج نکل رہا ہو، صبح کا وقت ہو، اس وقت ذکر نہ کرنا بدترین ہونے کی علامت ہے. اب آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد پھر کیا پڑھیں اور کیسے پڑھیں، اس کے کچھ آداب ہیں، مینرز ہیں. سب سے پہلا مینر تو یہ ہے کہ دل حاضر ہو، جو پڑھ رہے ہیں وہ دل بھی ساتھ ہو اس میں شامل. اور دل کب شامل ہوتا ہے؟ جب آپ کو اس بات کا مطلب آ رہا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی سوچ سمجھ کر آپ پڑھیں. اسی وجہ سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ان الفاظ کے جو آپ پڑھنے والے ہیں ان کا میننگ آپ کو آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کو معلوم ہو، تاکہ آپ دل سے پڑھیں ان اذکار کو، یعنی دل کی حضوری کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ اس کے معنی سمجھ کر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذکر آہستہ آواز میں کرنا ہے، یعنی کہ آپ اتنی زور زور سے یہ سب پڑھنے لگے کہ سوتے ہوئے اٹھ جائیں گھر میں اور ناراض ہو جائیں. ذکر کا بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی آواز کو دھیما رکھے، چلا چلا کے نہ پڑھے، سوائے اس کے کہ جب انسان مثلاً سیکھ رہا ہے. مثلا بھی میں آپ کو کہلواؤں گی تو آپ میرے پیچھے جب کہیں گے، بولیں گے تو اب اونچی ہو جائے گی آواز. سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ خود پڑھ رہے ہو تو دھیمی آواز میں آپ کی جو سرگوشیاں ہیں وہ آپ کے کان سن سکتے ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنیں گے، فرشتے سنیں گے، لیکن عام لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کیجیے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. نہ تم اپنی قرات کو بہت اونچا کرو اور نہ ہی بالکل دھیما کہ آپ کے کان بھی نہیں سن رہے اور کچھ بھی نہیں پتا چل رہا، یعنی دعا کرتے ہوئے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو. اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے. سب سے پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر ایک بار، یعنی سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. کتنی دفعہ؟ ایک بار. پہلا لفظ جو آپ سلام پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے. پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 بار، ٹھیک ہے، 3 بار استغفر اللہ. اب یہ ریفرنس ساتھ ہی دے دیے گئے، اگر آپ چاہیں تو ان حدیثوں کے نمبر سے اصل کتابوں سے جا کے تلاش بھی کر سکتے کہ تفصیل کیا ہے اس بات کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی آپ سلام پھیرنے کے بعد جب نسبتاً اونچی آواز میں کہتے اللہ اکبر تو مجھے پتا چل جاتا نماز ختم ہو گئی. ابن عباس چھوٹے صحابہ میں سے تھے جن پر ابھی اس وقت تک نماز فرض نہیں تھی، اور بعض اوقات وہ ادھر ادھر جیسے بچے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے تو مجھے پتہ چل جاتا نماز ختم ہو گئی. تو ہوتا ہے نا جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ادھر، جب دیکھتے ہیں نماز ختم ہو گئی تو بھاگ کے اپنی ماں کی گود میں آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں کہیں اللہ اکبر؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا. نماز کے بعد اللہ کی بڑائی، ابھی بھی تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، دوبارہ کیوں اللہ کی بڑائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، اور تاکہ کسی قسم کا غرور نہ آئے دل میں کہ ہم نے کچھ بڑا کام کر لیا. بعض اوقات جب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نفل بھی پڑھنے لگتے ہیں تو تھوڑا سا ایک وہ چیز آنے لگتی ہے کہ جیسے ہم دوسروں سے بہتر ہیں، اور پاک دامنی کا خیال یا اپنی بڑائی کا خیال. نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو نماز کے آغاز میں بھی ہم نماز شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو سلام پھیرنے کے بعد بھی اختتام بھی اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے. راوی کہتے ہیں میں نے اوزاعی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے؟
انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ کیوں کہا جائے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو سکتا ہے ہم نے کوئی چیز بہت صحیح طریقے پر ادا نہ کی ہو. تو ان چیزوں کا کفارہ کرنے کے لیے، اور جو نماز میں بھول چوک یا خشوع میں کچھ کمی رہ جاتی، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات دل کو تسلی نہیں ہوتی کہ ہم نے واقعی نماز ادا کی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ کمی رہ گئی. آپ کو یہ فیلنگ ہوتی جی؟ تو اس وقت بھی کہ یا اللہ تو ہم کو بخش دے، اللہ تو ہم کو بخش دے، ہم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کر لیا، ابھی بھی ہمیں تیری بخشش کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل کی بنا پہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کی بخشش اور رحمت ہے جو اسے کامیاب کرے گی. اللہ اکبر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی ہو گئی اور استغفر اللہ سے اپنی عاجزی کا اظہار ہو گیا. اور یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، معصوم تھے آپ، وہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے. تو یہ عاجزی جو ہے یہ شکر گزاری کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور عملی طور پر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آہوازاری کرتا ہے. تیسری دعا ہے اللہم، کہیے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے، اے جلال اور اکرام والے، اے عظمت اور احسان کرنے والے. تو لفظی ترجمہ دیکھیے اللہم اے اللہ، انت تو، السلام سراپا سلامتی ہے، ومنک السلام اور سلامتی تجھی سے حاصل ہوتی ہے، تبارکتا تو بڑی برکتوں والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام اے جلال و اکرام والے رب، تو بہت ہی بڑا ہے. تو حضرت صوبان ہی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے اللہ اکبر کہتے، پھر 3 بار استغفر اللہ پڑھتے اور فوراً ہی اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف فرض کے بعد پڑھیں یا نفل سنت کے بعد بھی؟ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی صرف فرض نہیں، نفل سنت کوئی بھی نماز ہو اس کے بعد آپ پڑھیے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو السلام ہے. السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تو پرفیکٹ ہے، ہر طرح کے عیب اور نقص اور آفت سے پاک ہے، پرفیکٹ. اللہم انت السلام اور ومنک السلام یہ سلامتی کے معنوں میں ہے، رائٹ. اللہ کی صفت السلام کا معنی پرفیکشن کے معنوں میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے سلامت ہے، ہر عیب سے سلامت ہے، اور سلامتی اسی کی طرف سے آتی ہے. یعنی تو ہی چاہے تو سلامتی دے، پیس دے، امن دے، اور تو ہی چاہے تو روک لے. اصل سورس کس کے پاس ہے؟ تیرے ہی پاس ہے. تبارکتا تو بڑا بابرکت ہے. برکت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کثرت سے بڑھنا، پھلنا پھولنا، یعنی تو ہر چیز میں اضافہ فرماتا ہے. اب دیکھیے کہ آسمانوں کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی اور فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسعت دیے جا رہے ہیں. سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ گیلیکسیز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آسمان ایکسپینڈ کر رہا ہے، پھیل رہا ہے. اگر وہ بگ بینگ کی تھیوری کو بھی دیکھیں، وہ جو بینگ ہوا تھا اس کے بعد سے فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک چھوٹے سے بیج کو، ایک چھوٹے سے دانے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بڑا درخت بنا دیتے ہیں. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسی طرح جو ہماری زندگی میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، بعضوں کا تھوڑا بھی ہوتا ہے تو وہ ہمیں سفائس کر جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے. تو ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ہی بڑھتی پلتی پھولتی ہے. تبارکتا یعنی ساری برکتیں تیری ذات سے وابستہ ہیں. یا ذا الجلال والاکرام اے جلال اور اکرام والے. جلال کا معنی ہے عظمت، بڑائی، اور جلال خود بھی ایک لفظ جلال ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے اللہ عز و جل کہتے ہیں، وہاں بھی عزت والا، جلال والا.
اور اکرام کا مطلب ہے احسان، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر احسان فرماتا ہے. تو دعا کا معنی کیا ہوا؟ اللہم، اے اللہ، انت السلام، تو سلام ہے، تو پرفیکٹ ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، یعنی ہم تجھ سے سلامتی مانگتے ہیں، تو ہی سلامت رکھتا ہے. تبارکتا، تو بزرگی والا ہے، بہت بڑا ہے. یا ذا الجلال والاکرام، تیری ذات بڑی بابرکت ہے اور بہت جلال و اکرام والی ہے، بزرگی والی ہے، عزت والی ہے، احسان والی ہے. اگلی دعا ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما. کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ اللہ، ذکر کرنا بہت اچھا ہے لیکن تیری توفیق کے بغیر میں اس قابل نہیں کہ کثرت سے ذکر کر سکوں اور خوبصورت طریقے سے کر سکوں. اور شکر کا بھی، کیونکہ انسان اکثر کمپلینٹس ہی کرتا نظر آتا، اکثر ٹنکتا اور روتا اور اپنے غموں اور دکھوں کا اظہار ہی کرتا نظر آتا ہے. اور بعض اوقات ہم شکر کرتے بھی تو شکر کرنا بھی نہیں آتا کہ کرے تو کرے کیا. اور پھر حسن عبادت، تیری عبادت خوبصورت طریقے سے کر سکو، کیونکہ وہی بات ہے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں کیا، ابھی اور اچھا ہو اور اچھا ہو. تو اس کی توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز، کوئی سرٹیفکیٹ اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا. اے معاذ، میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہوں. اے معاذ، پھر آپ نے بلایا تو وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، تم پابندی کے ساتھ ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہم دیکھیے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے تعلیم دینے کا، کتنی محبت ہے ایک معلم کے اندر اپنے طالب علم کے لیے. اور حقیقت یہ ہے کہ دین پھیلتا ہی محبت کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کرتے تھے، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے. یعنی یہ حضرت معاذ آپ کے صحابی بھی تھے، صرف استاد شاگرد کا نہیں، ایک ساتھی کا رشتہ بھی تھا. اور آج ہم جو مذہبی اداروں میں کام کرتے ہیں، مسجدوں کی کمیٹی میں ہیں یا پھر دینی ادارے چلاتے ہیں، وہاں کیا عالم ہے محبتوں کا. وہاں لوگوں کے ساتھ کتنی محبت سے بات کی جاتی ہے یا آپس میں محبتیں کتنی عام کی جاتی ہیں. کب ایسا ہوگا کہ ہم ان سنتوں کو زندہ کر سکیں؟ عام طور پر بدگمانیاں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں اور ایک دوسرے کے خلاف وسوسے، کیونکہ مقصد اللہ کی رضا نہیں رہی نا. جب اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی ذات کو بھول کر وہ کام کرتا ہے جو دین کو فائدہ دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا مجھے کیا چیز فائدہ دیتی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دین کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں میری آخرت اچھی ہو جائے. اس بندے کی لالچ دنیا نہیں ہوتی، آخرت ہوتی، جو زیادہ عقل مندی کی بات ہے، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آخرت زیادہ بہتر اور پائیدار باقی رہنے والی. ایک اور روایت میں ہے، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو ہرگز نہیں چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما. چنانچہ معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت اپنے شاگرد سنابحی کو کی، پھر سنابحی نے یہ وصیت اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن کو کی، اور اس طرح ہر شخص اس وقت سے آگے یہ بات پہنچاتا رہا. اور آج یہ بات میں آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد رکھیے کہ کسی بھی نماز کے بعد اس کو نہیں چھوڑی. میں کہہ نہیں سکتی کہ کتنے فضائل ہیں اس دعا کے، کہ ہر وقت ذکر کرنے کی توفیق بھی اس دعا سے مجھے. بالکل، یہ میں آج نتیجہ بتا رہی ہوں. بالکل، کیونکہ انسان
فائدے کی چیزوں میں اللہ کی توفیق سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. بعض اوقات ایک دعا ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کے نتائج پر غور نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ جب روح کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے مزید دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا گویا کہ محبت کا کوئی معاہدہ ہو اور دوستی کی بیعت ہو، یعنی دوستی پکی. فرمایا کہ میں تجھ سے ضرور محبت کرتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو اللہ کی خاطر تو اس کو بتا دینے میں بھی حرج نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہینڈ شیک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اچھے جملے بول کر دوسرے کا دل خوش کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بعض اوقات ہم کسی سے مل رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی نہ کوئی منفی بات ساتھ بول دیتے ہیں. بہت دیر سے آئے ہیں اور بہت جلدی جا رہے ہیں، ابھی دل نہیں بھرا، ابھی ایسا نہیں ہوا. یعنی ہم پازیٹیو بات کرنے کی بجائے منفی بات کرتے ہیں جس سے ایک ناشکری کا اور ایک کمپلینٹ کا سا اظہار ہوتا ہے. اور سنت کیا ہے کہ مثبت باتیں کی جائیں. تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا اور حضرت معاذ نے اور والہانہ انداز میں وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رسول اللہ. لیکن پہل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لی. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو؟ وہ لوگ صرف محبت کے دعوے نہیں کرتے تھے، وہ تو آپ کے ہر حکم پر جان دینے کو تیار ہوتے تھے. اسی طرح احبک کا جواب ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس میں آتا ہے احبک اللہ الذی احببتنی لہ. یعنی اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں تو جواب میں کہنا چاہیے احبک اللہ الذی احببتنی لہ. اگر مشکل ہو تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس اللہ کی رضا کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ اللہ تم سے محبت کرے. یا سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے. اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو کوئی آپ سے کہے تو جواباً کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، کیونکہ اس سے زیادہ کسی کو کیا بہتر دعا آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو تو سب کچھ مل گیا، سب بارے نیارے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے، یعنی جب آپ نے فرمایا معاذ مجھے تم سے محبت اور معاذ نے کہا مجھے بھی محبت ہے، تو پھر اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ محبت کیا کرنے کو کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اور شکر اور زیادہ کثرت کے ساتھ کی جائے اور بہترین طریقے سے کی جائے. کیونکہ ذکر کے علاوہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کو برقرار رکھتا ہے، یعنی نعمتوں کی کثرت اس سے ہوتی ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خیر کے کام ہماری قوت سے نہیں ہوتے، اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز دیتے ہیں، مواقع ملتے ہیں، رستے کھلتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خیر کا کوئی بھی کام کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، یعنی اللہ کی عبادت کا کام یا کوئی بھی اور اچھا کام. اگلی دعا دیکھیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، جو میں نے پہلے کیے، جو میں نے بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے اور جنہیں ظاہراً کیا، اور جو بھی میں حد سے گزرتا رہا، اور وہ گناہ جن کے متعلق تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے. تو ہی جسے چاہے آگے کرنے والا ہے اور جسے چاہے پیچھے رکھنے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. لفظی ترجمہ ہے اللہم اے اللہ، اغفر لی مجھے بخش دے،
ما جو قدمت میں نے پہلے کیا یعنی پہلے کر چکا ہوں اور بعد میں پتہ چلا نہیں کرنا چاہیے تھا. وما اخرت اور جو میں نے بعد میں کیے پتہ چلنے کے بعد بھی کرتا رہا. وما اسررت اور جو میں نے چھپ کے کیے لوگوں سے چھپا کر. وما اعلنت اور جو میں اعلانیہ کرتا رہا ڈھیٹ ہو کے بے شرم ہو کر سب کے سامنے کھلے عام. وما اسرفت اور جو میں حد سے گزرتا رہا ٹرانسگریس کرتا رہا. اور وما انت اعلم به منی وما اور جو انت تو عالم زیادہ جانتا ہے بھی اس کو منی مجھ سے بڑھ کے جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور میں خود گناہ کر کے بھول ہی چکا ہوں کہ میں نے بھی کچھ کیا. انت المقدم تو ہی آگے کرنے والا ہے جسے چاہے آگے بڑھا دے نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں. وانت المؤخر اور تو ہی پیچھے رکھنے والا ہے یعنی جسے چاہے نہ توفیق دے پیچھے کر دے. لوگ نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں کہیں پہنچ جائیں اور وہ سستی کے مارے بس ادھر ادھر کے بہانے کر کے پیچھے کا پیچھے ہی رہے. لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ دعا حضرت علی بن ابی طالب کی روایت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یعنی اوپر والی دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی پڑھتے تھے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کے علاوہ تشہد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی پہلے التحیات پڑھیں پھر درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد جہاں پر رب جللی پڑھتے ہیں اس مقام پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے. حضرت علی کی روایت میں بھی آتا ہے کہ بعد میں پڑھتے تھے اور اس سے پہلے بھی دعا ہی ہے نا تو کوئی بات نہیں پہلے بھی پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں اور پھر یہی پوری دعا کا ذکر آتا ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز کے اندر یا نماز کے بعد پڑھنے کے علاوہ آپ جب چاہیں پڑھیں. جب دل پہ بوجھ آئے گناہوں کا کہ میں نے غلط کیا ہے اللہ مجھے معاف کر دے آخرت سے ڈر لگے خوف آئے حساب کتاب سے قبر سے جہنم سے پل صراط سے تو فوراً یہ دعا پڑھیں کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے تاکہ میں وہاں ہلکا ہو کر جاؤں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت آخر تک. اب اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو گناہوں کی بخشش. بعض اوقات ہمیں اپنے کوئی گناہ یاد ہی نہیں آتے کیونکہ ہم ہر وقت اپنی صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا کام ہم نہ کریں تو ہمارے پاس بہت بہانے. مثلا ہم قرآن پاک ٹھیک نہیں پڑھتے تجوید سے صحیح نہیں آتا ہمیں یا ہم ذکر نہیں کرتے تو کوئی اگر ہمیں کہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو ایسا نہیں کرو کہ غلط نہیں پڑھو ٹھیک کرو تو ہمارے پاس بہت سے عذر ہوں گے بہت سی مجبوریاں ہوں گی بہت سے بہانے ہوں گے کہ وقت نہیں سب سے بڑی وقت نہیں ہمارے پاس. لیکن آپ دیکھیے کہ جس نے کرنا ہے اس نے تو کرنا ہی ہے وہ تو کر لے گا وہ کہیں نہ کہیں سے وقت نکال لے گا کیونکہ وہ اس کی امپورٹینس کو سمجھتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے مجھے کر لینا چاہیے. تو اس لیے جب ہم اپنے فرائض سے کوتاہی کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع کرتے ہیں تو وہ بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنے مال و دولت کو غلط کاموں میں لگاتے ہیں وہ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان گناہوں کا عام طور پر کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا. لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو فضول باتوں میں استعمال کرتے ہیں لغو باتوں میں استعمال کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو غیبت کرنے سے بھی باز نہیں آتے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ غیبت کر چکے. اور غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے وہ پسند نہ کرے کہ اس کے بارے میں کچھ ایسی بات کی جائے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت یہ ضرورت رہتی ہے کہ اللہ مجھے بخش دے اور کوتاہیاں جو ہیں ان پر بھی بخشش مانگنی چاہیے. اور خصوصاً اگر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جو میں نے نماز میں کوتاہی کر دی ہے یہاں جو کمی ہو گئی اس کو بخش دے. اسی طرح لوگوں میں درجات کا فرق بھی ہوتا ہے. ایک عام درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو بیسکس پر ہی رہتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو بیسک سے آگے بڑے بڑے کام کرنے لگتے ہیں. تو جو عام لوگوں کی نیکیاں شمار ہوتی ہیں وہ مقربین کی سیئات شمار ہوتی ہیں کہ تم بس یہی پڑھو. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک بچہ جس کا ذہن بس نارمل سا ہے
اگر وہ تھوڑا بہت پڑھ لے تو ہم اس پر بھی شکر گزار ہوتے ہیں کہ اچھا چلو کچھ تو کیا. لیکن ایک بچہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہو، بہت ذہین ہو، بہت بریلینٹ ہو، اور وہ اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کر لے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اگر وہ چھوٹی موٹی ڈگری یا چھوٹے موٹے کام کے بعد وہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دے، تم کہتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو ضائع کیا، یعنی ایک طرح سے اپنے ٹیلنٹ کی ناقدری کی. اسی طرح ایک شخص ہے جس کے پاس تھوڑا وقت ہے، وہ تھوڑی بہت عبادت کر لے، کوئی بات نہیں. لیکن ایک شخص جس کے پاس بہت وقت ہے اور پھر وہ اس وقت کو ادھر ادھر بوریت میں ہے، بور ہو رہا ہوں، اچھا کیا کروں، بس وہ کر لیا وہ کر لیا، بغیر کسی مقصد کے گھومتا پھرتا رہا، تو وہ اپنے اس وقت کو ضائع کر کے بہت بڑا جرم کر رہا ہے. اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے تو یہ وقت بھی جو ہمیں ملا ہے یہ بھی لگتا ہے تھوڑا ہو گیا، زندگی ایک ایک دن کر کے گھلتی چلی جا رہی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا، اللہ کچھ کروا لے. تو اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کوئی گناہ نہیں تھا وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. 70 سے 100 بار اللہ کے رسول استغفار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہماری کیا غلطی، آپ ہمیں گناہگار سمجھتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک جو اپنی زندگی میں وہ نہیں کر رہا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، تو وہ گناہ ہی کر رہا ہے، اپنے آپ کو ضائع ہی کر رہا ہے. تو اس کیفیت سے نکلنا چاہیے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہ مجھے بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو میں نے بعد میں کیا، یا جو مجھ سے عبادت میں کوتاہی ہوئی. وما اسررت، اور جو میں نے چھپ کے کیے، یعنی میرے دل میں جو وسوسے آئے نماز میں. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ جو میرے دل میں وسوسے، اسرار تو کیا ہے، چھپے ہوئے، کسی کو نہیں پتا میں نماز میں کیا سوچ رہی تھی، اس پہ بھی مجھے معاف کر. کسی اور کو نہیں پتا، یہ تیرے اور میرے درمیان ہے، بس تو جانتا ہے میں نے کیا کچھ سوچا، اس پہ بھی بخشش چاہیے. وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیے، ظاہراً کیے، یعنی صحیح طرح حدود کا خیال نہیں رکھا نماز میں، کہ دوپٹہ 10 دفعہ سے رکھتا رہا، بال ننگے ہوتے رہے، کبھی بازو کھچ کے ننگے ہو گئے، کبھی ٹخنے ننگے ہیں، کبھی 4 پڑھنے کے بجائے 3 پڑھ کے اٹھ گئے. کیا کیا ہم زیادتیاں کرتے ہیں نماز میں، بھول جاتے ہیں، رکعتیں بھول گئے، سجدہ بھول گئے، 1 کیے کہ 2 کیے یا 3 کر بیٹھے، کبھی زیادہ پڑھ جاتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب ظاہری افعال ہیں جو ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. تو کوئی بھی انسان کی بات یا کوئی بھی قول اور فعل اور گھٹیا حالت جو انسان کی کوتاہی کی وجہ سے اس پر آتی ہے، ان سب پر استغفار کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی استغفار انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں، میں گناہ گار ہوں. ہم بندوں کے سامنے تو بہت کہتے رہتے ہیں میں گناہ گار ہوں، لیکن اللہ کے سامنے کہنا کہ میں گناہ گار ہوں تو مجھے بخش دے، یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے. وما اسرفت، اور جو بھی میں نے حدیں پار کی، یعنی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حلال اور حرام کی حدود رکھی ہیں ان کی پرواہ نہیں کی، جو پروہیبٹڈ ایریاز تھے ان میں گھس گیا، یا اللہ ان سب چیزوں کے بارے میں تو مجھے معاف کر دے. وما انت اعلم به منی، اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں، تجھے زیادہ پتا ہے. مثلا آپ دیکھیے ایک طالب علم کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن استاد اپنی حکمت اور تجربے کی بنا پر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں طالب علم ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے. اور جب رپورٹ آپ کے بچوں کی آتی تو کتنی سچی سچی باتیں بازو اوقات لکھی ہوتی، ان کا جو پرسنالٹی انالیسس کیا جاتا ہے، کسی سبجیکٹ میں ان کی کیا مہارت ہے، کیا گرپ ہے، اسپیچ کیسی ہے، ریڈنگ کیسی ہے، رائٹنگ کیسی ہے، کتنا کچھ انالائز کرتے ہیں. تو وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ بچے خود تو نہیں اپنے آپ کو اس طرح انالائز کر سکتے، تو بڑے تجربے کی بنا پر کرتے ہیں، علم کی بنا پر کرتے ہیں، یعنی پرسنالٹی ٹیسٹ. اور خود جس کا ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں کھڑا ہے. تو ہم بندوں کا علم تو اپنے بارے میں بہت ہی محدود ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کہاں کھڑے. کیا ہم میں سے کسی کو یہ پتا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. اللہ کو سب پتا ہے. اللہ تو میری غلطیوں کو، میری کوتاہیوں کو، میری زیادتیوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اللہ تو ان سب کو معاف کر دے. انت المقدم، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، جس کو چاہتا مقدم کر دیتا، آگے کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مؤخر کر دیتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، لیکن درجے میں سب سے اوپر رکھا گیا، یعنی جس کو جہاں چاہے رکھے، جس مقام پہ چاہے رکھے، کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اسی طرح قیامت کے دن بھی کچھ لوگ آگے کر دیے جائیں گے، کچھ پیچھے کر دیے جائیں گے.
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری امت ہے لیکن دوسری امتوں کے مقابلے میں آگے ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. انت المقدم و انت المؤخر. پھر اسی طرح یہ کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے حالانکہ آپ دنیا میں سب سے آخر میں مبعوث کیے گئے. پھر اسی طرح آگے بڑھانے کا معنی عزت دینا بھی ہے کہ تو جس کو چاہے عزت دے اور پیچھے کر دینا جس کو چاہے ذلت دے, جس کو چاہے ذلیل کر دے, جس کے چاہے درجات بلند کر دے, جس کے چاہے درجات کم کر دے. تو بعض اوقات قضاء و قدر کے ساتھ اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہے جس معاملے میں فیصلہ کر سکتے ہیں, اور ہم اس معاملے میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ باقی حصہ مکمل کریں گے اور انشاءاللہ کل ہم اگلی دعاؤں کا ترجمہ اور ان کی تفصیل کریں گے اور ان کو بھی کہلوائیں گے تاکہ یہ ہماری عادت میں بن جائے. کارڈ کو موڑیے توڑیے گا نہیں اور اس کو پھر آپ لگا سکتے ہیں. دوسروں کو تحفہ دینے کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے بھی آپ مناسب سمجھیں. جی کیجیے. اگر وقت تھوڑا ہو تو کیا یہ بہتر ہے کہ صرف فرض پڑھ کے یہ اذکار پڑھ لیے جائیں یا کہ زیادہ افضل یہ ہے کہ سنت اور نوافل اور فرض جیسے سنت اور نوافل بہتر ہیں کیونکہ وہ جو سجدہ ہر سجدے کی وجہ سے انسان کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے. یہ اذکار اگر مصلی پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو آپ مثلاً نماز کے فوراً بعد آپ نے نکل کے گاڑی میں بیٹھنا ہے تو رستے میں پڑھتے جائیے, تو وہ تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. بیٹھ کے پڑھنا افضل ہے. اگر بیٹھنے کا موقع نہیں تو مثلا آپ نے فوراً کچن میں پہنچنا ہے, کھانا سرو کرنا ہے, کچھ اور کرنا ہے, کوئی انتظار میں ہے تو آپ راستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے کہ کیونکہ رجب کا مہینہ ہے تو رجب اور شب معراج پر ایک بکلیٹ ہے, آپ اس کو پڑھنے کے لیے وہاں سے خرید سکتے ہیں. اسی طرح گناہوں کو دھونے والے اعمال, یہ کتاب بھی تحفہ دینے کے لیے بہت ہی بہترین ہے. چھوٹی سی کتاب ہے. بہت دفعہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی غلطیاں زندگی میں کی, اب کیا کریں, تو اس میں طریقے بتائے گئے ہیں. پھر اس طرح رمضان آنے والا ہے تو انشاءاللہ رمضان میں کرنے کے کام اور کچھ اور مزید دعاؤں کے کارڈز وغیرہ آپ کے لیے بچیاں ایسٹ لندن سے لے کر یہاں آئی ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ. جی ہر نماز کے بعد. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر نماز کے بعد پڑھیں, پانچوں نمازوں کے بعد؟ جی ہاں, بہتر ہے پانچوں کے بعد پڑھیں, اور اگر 5 کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو جتنا بھی توفیق ہو پڑھ لیں. اوکے, اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ باقی چیزیں کل. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.